12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی، ماں کہہ رہی ہے لا دو، غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی، ڈوبی ہوئی بارات اونچی۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں۔ اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ انہوں نے وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ ان کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ انہوں نے وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں، کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں؟ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، ناٹ ایٹ آل، گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر، کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں، اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے 7 کمرے میں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ سے بندے ہو، جھوٹ۔ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی، حضرت عائشہ تھی، مولا علی تھے، ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں، آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی، کیا ہوتی نہیں ہے کرامت۔ ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے، مرضی اللہ کی، کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا، میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے، اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو پڑھن نا پھر۔ اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، ان کی آپ نمازیں سنیں، یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے۔ میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا، ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیلم میں نام نہیں لیتا، ایک دن میں نے ان کی نماز سنی، ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے۔ نماز میں پڑھ رہے السلام علیکہ حیوہ النبیو، مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے، نماز حیوہ النبیو 25-30 بندوں کی موجودگی میں۔
اور بھی بڑی غلطی یہ تھی، یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی، میں کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چل رہی تھی، باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو چھڈ ہی دو، وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں ہیو ہن نبیو. اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تہاڈا بیڑا تار دینا، نماز نہیں آتی، دعوے ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں، میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کہیں نا وہ مجھے زبانی سنا دے، میں بیعت ہو جاؤں گا. آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا. 17 اذکار ہیں فرض نماز کے بعد. لوگوں کو کتنے آتے ہیں؟ 4 یا 5. آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام. تہاڈی تے گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد. اے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں. وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے، کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں، کسی پیر کو نہیں آتی ہیں. میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، تسی آپ تے پہنچے کوئی نہیں ہوئے ہو، اللہ تو بندے ہو. نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں. باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں، وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنا کو کرتے ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں، وہ اس قرآن کے اندر ہے. باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ویسے بابوں کے اوپر کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی کے بھی نہ مانو، ایک بندے کو اپنا امام بناؤ. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھیک ہو گیا جی؟